اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کیں اور ڈرایا دھمکایا تاکہ خلقت پر حجت قائم ہو جائے۔ ان کے بارے میں جو علم الہی ہے اس میں نہ تو دخل دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اللہ پر اس سے متعلق کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ حکم کے اندر رعب اور دبدبہ ہے، جبکہ علم کے اندر ثابت قدمی اور استقامت ہے۔ تجھے حکم کی بھی ضرورت ہے جو دوسروں اور تیرے درمیان مشترک ہے، اور اپنے لیے تو ایسے علم کا محتاج ہے جو خاص تیرے لیے ہے۔ تم میں سے جب کوئی علم ظاہری پر عمل کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم باطن سے اس کی پرورش فرماتے ہیں۔ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے عمل سے قول ظاہری یعنی شریعت کی تصدیق کی۔ ابن آدم اگر صحیح ہو جائے تو اس کی طرح کا صحیح کوئی نہیں، اگر صفا ہو جائے تو اس کے مانند صفا کوئی نہیں، اگر قریب و مقرب ہو جائے تو اس کی مثل مقرب کوئی نہیں۔ جاہل اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، عاقل اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور عارف ظاہری طور پر علم کے ساتھ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ساری خلقت اس کا لقمہ بن جاتی ہے اور سب کے سب اس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور شے باقی نہیں رہتی۔ اس کی زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اللہ ہی کا ظاہر و باطن اور اول و آخر ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی شے غیر اللہ نہیں ہوتی۔ دنیا و آخرت میں اب اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ سب احوال میں اس کی موافقت میں رہتا ہے، اللہ کی رضامندی اور اس کے غیر کے غصے کو پسند کرتا ہے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے کہ بعض اہل اللہ نے فرمایا، مخلوق میں اللہ کی موافقت کر، اللہ کے بارے میں مخلوق کی موافقت نہ کر۔ جسے ٹوٹنا ہے ٹوٹ جائے، جسے جڑا رہنا ہے جڑا رہے، تو کسی کی پرواہ نہ کر۔ تیرا شیطان اور تیری خواہش، تیری عادت اور تیرے برے ساتھی سب تیرے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہ تاکہ تجھے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔